اگر آپ کمزور دل ہیں یہ کہانی آپ کے لیے نہیں ہے. اگر آپ خوش مزاج انسان ہیں یہ کہانی تب بھی آپ کے لیے نہیں ہے. اور اگر آپ بچے ہیں تب تو یہ کہانی آپ کے لیے بالکل بھی نہیں ہے. یہ کہانی ہے 30 دسمبر 1999 کی، جب لاہور میں جنگ اخبار کے دفتر میں ایک مڈل ایجڈ کا شخص گھسے پٹے کپڑوں اور اجڑی ہوئی شکل کے ساتھ تھکے ہوئے قدموں سے اندر آتا ہے اور نظر اٹھا کر اپنی بھاری آواز میں کہتا ہے، میں اس دنیا سے نفرت کرتا ہوں، مجھے اپنے عمل پر کوئی شرم نہیں ہے اور میں مرنے کے لیے بھی تیار ہوں، مجھے کوئی افسوس بھی نہیں ہے، میں نے ہی 100 بچے قتل کیے ہیں. یہ سنتے ہی پورے دفتر میں ایک پل کے لیے سناٹا چھا جاتا ہے. آنکھیں ایک دوسرے سے سوال کرنے لگتی ہیں، کیا یہ وہی انسان ہے جو ہر اخبار کی ہائی لائٹ بنا ہوا ہے، جسے پورا پاکستان ڈھونڈ رہا ہے؟ اب یہاں سوال بنتا ہے، کیسے 100 بچوں کے ہولناک قتل کی خبر جاوید کے سرنڈر کرنے سے پہلے ہی آگ کی طرح پھیل گئی تھی اور اسے پورا پاکستان ڈھونڈ رہا تھا؟ اس کے لیے چلتے ہیں 1999 کے دسمبر کے شروع کے دنوں میں، جب جاوید اقبال نے ایک لیٹر لکھا جس میں اس نے لکھا کہ اس نے 6 سے 16 سال کے بچوں کے ساتھ جنسی اور ان کا قتل کیا. اور وہ لیٹر اس نے چیف نیوز ایڈیٹر آف لاہور نیوز پیپر خاور نعیم ہاشمی کو بھیجا. پہلے تو خاور صاحب نے سوچا کہ یہ مذاق ہوگا، لیکن پھر شاید انہوں نے سوچا ہوگا کہ وہاں جا کر آخر دیکھ تو لیں کہ ہے کیا. اور ویسا ہی ہوا. خاور صاحب اقبال کے راوی روڈ والے گھر پر پہنچ گئے اور وہاں انہوں نے روح کو ڈرا دینے والا منظر دیکھا. جیسے جیسے اقبال نے اپنے لیٹر میں لکھا تھا ویسا ویسا ہی گھر کو پایا. 6 سے 16 سال کے بچوں کے کپڑے، جوتے، پھر لپٹے ہوئے ان کے کٹے ہوئے اعضاء اور بال جو اب تک گلے بھی نہیں تھے. خدا کی پناہ ہو ایسے منظر سے. یہ سب دیکھنے اور ریکارڈ کرنے کے بعد نیوز نے اپنے اخبار کے پہلے پیج پہ خبر چلائی، جس کی وجہ سے تمام اتھارٹیز اور پولیس فورس حرکت میں آئی اور وہ غریب ماں باپ جن کے بچوں کو اقبال نے بے دردی سے قتل کر دیا تھا سوال کرنے لگے، جس سے پولیس پر مزید پریشر بڑھ گیا اور پولیس نے دن رات لگا دیے اس کو ڈھونڈنے میں. جب جاوید کے گھر پولیس پہنچی تو پولیس کو وہ چین ملی جو جاوید اقبال بچوں کا گلا گھونٹنے کے لیے استعمال کرتا تھا اور اس کے گھر میں بھرے ہوئے کنٹینرز ملے جن میں ان بچوں کی لاشیں گل چکی تھی. خون سے لت پت دیواریں ملی جو چیخ چیخ کے جاوید اقبال کے جرم کی داستان سنا رہی تھی. پولیس نے کم از کم 9 بیگز دریافت کیے جس میں ان معصوم بچوں کے کپڑے اور جوتے تھے. وہاں پولیس کو کچھ دیوار پر پلیکارڈز ملے جو اقبال نے ان کے لیے چھوڑے تھے. ایک لیٹر بھی تھا جس میں جاوید کا کنفیشن تھا، جس میں لکھا تھا، میں نے 100 بچوں کو قتل کرنے سے پہلے ان سے جنسی طور پر کی تھی اور ان کے جسم کو ڈرمز میں پھینک دیا تھا. ایک پلے کارڈ پہ لکھا تھا، قتل کی تمام تفصیلات ایک 32 پیج کی ڈائری میں لکھ دی گئی ہے جو فلاں کمرے میں رکھی گئی ہے. یہ میری کنفیشنل اسٹیٹمنٹ ہے. ڈائری جو جاوید کے گھر سے ملی اس سے بہت معلومات حاصل ہوئی. اس نے اپنے آخری قتل کے متعلق جب اسے آخری بچہ ملا تو لکھا تھا، میری تعداد 100 تک پہنچ گئی ہے. وہ ایک خوبصورت 16 سال کا لڑکا تھا. وہ پشاور سے آیا تھا. خدا کی رحمت سے میرا مشن مکمل ہو گیا ہے. میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. میں یہ یقینی بناؤں گا کہ میرا مشن اور میرا پیغام دنیا تک پہنچ جائے. یہاں میں بتاتا چلوں اس سب میں اقبال کا مددگار ایک ساجد نامی لڑکا تھا جو اس کے ساتھ ہی رہتا تھا، اس کے غلط کاموں میں اس کا ساتھ دیتا تھا. ساجد کے ساتھ مل کر وہ ان لڑکوں کو پہلے بہلا پھسلا کر اور ان کو لالچ دے کر گھر لے کر آتا، پھر ان کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرتا اور پھر انہیں قتل کر دیتا تھا. بچوں کو قتل کرنے کا اس کا ایک خاص طریقہ تھا. سب سے پہلے وہ ایسے بچے ہنٹ کرتا تھا جو کسی طور پر ولنریبل ہیں، جیسے کہیں کام کرنے والے، چھوٹو وغیرہ، بھیک مانگنے والے، گھر سے بھاگے ہوئے وغیرہ وغیرہ. وہ ان کو کسی بھی قسم کی لالچ دے کر اپنے ساتھ لے جاتا تھا، پھر انہیں جنسی کا نشانہ بنانے کے بعد گلا گھونٹ کر مار دیتا تھا. اس کے بعد پھر ان کے دونوں بازو اور ٹانگیں کاٹ دیتا تھا اور جسم کے تمام اعضاء ہائیڈروکلورک ڈال دیتا تھا تاکہ کوئی ثبوت نہ بچے. اور یہ سب جرم وہ اپنے راوی روڈ والے چھوٹے سے گھر میں کرتا تھا. سرنڈر کے وقت اس نے رپورٹر سے کہا، آج مجھے سکون مل چکا ہے. اس کو اس بات کا اندازہ تھا کہ اسے شاید پھانسی دے دی جائے گی، پھر بھی اس نے اپنے کرائمز کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کی. اس کا کہنا تھا، میری حرکتیں ہیروئک ہیں. اس نے پھر یوں بھی کہا، مجھے کوئی پچھتاوا نہیں ہے. میں نے 100 بچوں کو مارا کیونکہ مجھے انصاف نہیں دیا گیا. اس نے رپورٹر سے کہا، میں 500 بھی مار سکتا تھا، یہ کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن جو وعدہ میں نے کیا تھا وہ 100 بچوں کا تھا اور میں کبھی اسے توڑنا نہیں چاہتا. آپ نے 200 بچے کیوں نہیں قتل کیے؟ 100 کیوں؟ انتقام کر رہے تھے نا. بالکل انتقام کر رہے تھے. میرے پاس آج بھی اتنے پیسے تھے کہ میں یہ سلسلہ جاری رکھ سکتا تھا. کتنے اگر کل کو آپ جو جتنے مارے ہیں ان میں سے 3-4 بچے گھروں کو واپس آ گئے، پھر
پھر آپ کا سارا یہ کوئی نہیں آئے گا. کس طرح آپ کہتے ہیں کوئی نہیں آئے گا؟ شاہین صاحب کس طرح کہتے ہیں؟ اچھا آپ کے خیال میں اب کیا تھا وہ وعدہ جاوید نے جو خود سے کیا تھا، جس کی وجہ سے اس نے 100 معصوم بچوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اور پھر اس سب کے بعد خود کو خود ہی حوالے کیوں کیا؟ اس درندے کو آخر سزا کیا ملی؟ یہ سب جاننے کے لیے ہمیں جاوید کی پوری کہانی کو دیکھنا پڑے گا، بچپن سے اس کی موت تک۔ نائنٹین 1956 میں پاکستان کے شہر لاہور میں ایک خاندان میں ایک بچہ جنم لیتا ہے جس کا نام تھا جاوید اقبال عرف ککڑی۔ جاوید اقبال محمد علی مغل کا چاچا چہیتا بیٹا تھا۔ مزید اس کے 4 بھائی اور 4 بہنیں تھیں۔ جاوید نے اپنا میٹرک اسلامیہ ہائی اسکول سے کیا تھا، اور 1978 میں جب وہ اسلامیہ کالج ریلوے روڈ میں انٹرمیڈیٹ کا اسٹوڈنٹ تھا، اس نے اپنا خود کا بزنس شروع کر دیا تھا۔ اس کے والد نے شاد باغ میں 2 عالیشان ولاس خریدے۔ جاوید نے ایک ولا میں اسٹیل ریکاسٹنگ کا کام شروع کیا، اور وہیں سالوں تک اپنے ملازمین لڑکوں کے ساتھ رہتا رہا۔ جاوید اقبال کا خاندان لاہور کے پرانے کمرشل علاقے برینڈرتھ روڈ پر رہتا تھا، جہاں اس کے والد کا اسٹیل پائپ بنانے کا بزنس تھا جو محمد علی اینڈ سنز کے نام سے مشہور تھا۔ اس ایریا کے مڈل کلاس سٹینڈرڈز کے مطابق ان کا خاندان کافی امیر تھا۔ جاوید اقبال کے بھتیجے اویس ضیاء نے TRT ورلڈ کو بتایا، ہمارے پاس بہت ساری پراپرٹیز تھی، سٹورز، بلڈنگز اور پلاٹس کے مالک تھے ہم۔ لاہور میں بہت لوگ محمد علی اینڈ سنز کے بزنس کے بارے میں جانتے تھے۔ ایسے فائنینشلی اسٹیبل خاندان سے تعلق رکھنے والا شخص اتنے سنگین جرم میں کیسے پڑ گیا؟ اقبال کے اپنے ایک بیان کے مطابق اس کے جرم کا سبب ایک ناانصافی تھی جو اس نے لاہور پولیس کے ہاتھوں سہی تھی۔ سپٹمبر 1998 میں اقبال کو اس کے گھر کے 2 ملازمین نے مل کر خوب مارا، اور ان میں سے ایک 15 سالہ ملازم نے اقبال پر کا الزام لگایا۔ اقبال پر تشدد کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ وہ بے ہوش ہو گیا۔ اقبال کا ایک بیان کے مطابق وہ کہتا ہے، مجھے اتنا مارا گیا کہ میرے سر کی ہڈیاں ٹوٹ گئی، میری ریڑھ کی ہڈی فریکچر ہو گئی، اور مجھے لنگڑا کر کے چھوڑ دیا گیا، اور اس مار کے بعد اسے گرفتار کر لیا گیا۔ اقبال کے ذہن میں یہ تھا کہ ایک تو مجھے مارا گیا، پھر مجھے پولیس نے بھی گرفتار کر کے ذلیل کیا، جس سے اس کی بہت بدنامی ہوئی، اور بہت پیسہ لگ گیا اقبال کا کیس کی بیل میں، جس کی وجہ سے وہ اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ راوی روڈ پر ایک چھوٹے سے گھر میں رہنے کے لیے مجبور ہو گیا، جہاں اس کی ماں اس کا خیال رکھتی تھی۔ اقبال کا کہنا تھا اس کی ماں کو اس کا زوال دیکھنا پڑا، اور ان سب حالات کے بعد اس کی ماں کی ہارٹ اٹیک کی وجہ سے موت ہو گئی، جو اس کے لیے جہنم برپا ہونے کے برابر تھی۔ اقبال نے اپنے اعتراف جرم میں اس بات کا ذکر کیا کہ مجھے اس دنیا سے نفرت ہے۔ اقبال نے مزید بتایا کہ اس کی ماں کی موت اس کے سوشل، اکنامک اور سمبولک سٹیٹس کے گرنے کے غم سے ہوئی تھی، جو اس کو اس بات پر مجبور کرتی تھی کہ وہ بھی 100 اور ماؤں کو اپنے بیٹوں کے لیے رلائے گا، بالکل اسی ماں کی طرح جو اس کے لیے روئی تھی۔ یہاں میں بتانا چلوں، یہ ایک ٹپیکل کیس ہے ایک ایسے گندے دماغی بیمار انسان کا جو اپنی غلطی کرتے ہوئے بھی قصوروار دنیا کو ٹھہراتا ہے۔ ہمارے ارد گرد آج بھی ایسے بہت سے لوگ موجود ہیں جو غلطی بھی کرتے ہیں اور بعد میں اپنے آپ کو قصوروار نہیں ٹھہراتے، بلکہ اس کا الزام کسی اور پہ لگا دیتے ہیں اور اپنے جرم کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ چیزیں مائنیوٹ چیزوں سے شروع ہوتی ہیں اور آخرکار وہ یہاں تک پہنچ جاتی ہے جو آپ کہانی سن رہے ہیں۔ بہرحال اب سوال یہاں یہ بنتا ہے کہ اقبال پر اٹھنے والے الزامات جنسی کہ کیا صحیح تھے یا غلط؟ کیا واقعی وہ سچا تھا یا پھر اس کی فیملی کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی تھی؟ اس کے لیے ہمیں جاننا پڑے گا اس کے ارد گرد لوگوں کی ٹیسٹیمونیز کیا تھی اس بارے میں۔ برینڈر روڈ پر جہاں اقبال رہتا تھا اس کی ریپوٹیشن پہلے سے ہی بہت بری تھی۔ بہت سے لوگ اس کے جوان لڑکوں کے ساتھ غلط رویے کے بارے میں جانتے تھے۔ رضوان باجوہ جو اس علاقے میں بڑا ہوا تھا، اس کا کہنا تھا یہ ایک کھلا راز تھا، ہر کوئی جانتا تھا کہ وہ جوان لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرتا تھا۔ 1990 تک اقبال کا رویہ اور بھی شدت اپنا گیا تھا۔ اس نے ایک 9 سال کے لڑکے کو اپنے گھر بلایا اور اس کے ساتھ جنسی کی۔ اس پر ایک شکایت درج ہوئی تھی، لیکن رپورٹڈلی اقبال نے پولیس اور لڑکے کے خاندان کو کچھ پیسے دے کر چپ کروا دیا تھا۔ اقبال کے اس وحشیانہ رویے کے باوجود اس کی فیملی نے اس سے شادی کرنے پر مجبور کیا، یہ امید کرتے ہوئے کہ شاید اس کی شادی اس کو بدل دے، اور اس طرح اقبال نے 2 مرتبہ شادی کی۔ دونوں شادیاں طلاق پر ختم ہوئی، اور پہلی شادی سے اس کی ایک بیٹی تھی جبکہ دوسری شادی سے ایک بیٹا۔ انہی وجوہات کی وجہ سے اقبال کے بھائیوں نے اسے الگ ہونے کا فیصلہ کیا، اور جب خاندانی وراثت تقسیم ہو گئی
गई तो इकबाल को काफी पैसा मिला। विरासत मिलने के बाद इकबाल ने अपनी नई जिंदगी शुरू की। उसने एक घर बनाया और एक मेटल वर्कशॉप खोली, जहां उसके अक्सर मुलाजमीन अपने घर से भागे हुए लड़के ही थे, जिनका कोई वाली वारिस नहीं हुआ करता था। इकबाल को उन लड़कों पर पैसा खर्च करना पसंद था। वो उन्हें खाना देता, कपड़े दिलवाता और मरी जैसे शहरों की सैरें भी करवाता था। इस सब के बारे में इकबाल के भाई ज़ियाउल हक का कहना था वो उन लड़कों से बहुत मोहब्बत करता था। इकबाल ने अपने घर के पास एक वीडियो गेम की दुकान भी खोली, जहां आस पड़ोस के तमाम लड़के आते और इकबाल उन्हें अपनी हवस का शिकार बनाने की कोशिश करता। इकबाल के भतीजे अवैस के कहना कुछ यूं था, वो बच्चों पर दरिया दिल था। वो हमें पटाखों की खरीदारी करवाता था। उसने बच्चों के लिए मछलियों का एक्वेरियम और सांप रखने के लिए एनक्लोजर्स भी बनवाए हुए थे। लेकिन ये सब पैसा खत्म हो गया जब इकबाल पर उसी के 2 मुलाजमीन ने तशद्दुद किया और उसे जलालत उठानी पड़ी, क्योंकि उसे ये सब कुछ जेल के चक्रों में उलटा देना पड़ा। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जावेद इकबाल को पुलिस ने जायज ही पकड़ा था। उसके मुलाजमों ने उस पर तशद्दुद भी इसी वजह से किया था। जावेद की लाइफ के सारे किस्से इसके एविडेंस हैं कि वो किस किस्म का भेड़िया सिफ्त इंसान था। तो उसका ये कहना कि उसके साथ जुल्म हुआ है और उस बात को एक ऐसा मजलूमियत का पहलू उड़ा देना और उस बात पे 100 घरों के चिराग बुझा देना, ये एक दिमागी बीमार इंसान की निशानी है। इकबाल के बदले का अंदाज इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इकबाल ने जितने भी कत्ल किए उनको बहुत तफसीली तरीके से एक 32 पेजेस की डायरी में लिखा, जिसमें उसने उन तमाम बच्चों के नाम, उम्र और मौत की तारीखों का जिक्र किया और वो निशानी के तौर पर उन बच्चों के कपड़े और जूते भी इकट्ठे किया करता था। लेकिन क्या हुआ जावेद इकबाल का एंड? उसे आखिर सजा क्या मिली? जावेद इकबाल को एक शॉकिंग फैसले में मौत की सजा सुनाई गई थी। जैसा उसने उन बच्चों को मारा था वैसी ही सजा उसको सुनाई गई। जज अल्लाह बख्श रांझा ने कहा, आपको उन माँ बाप के सामने फांसी दी जाएगी जिनके बच्चों को आपने मारा, और फिर आपका जिस्म 100 टुकड़ों में काट कर डाल दिया जाएगा, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आपने उन बच्चों को मारा था। लेकिन ये जावेद इकबाल की कहानी का एंड नहीं था। हुआ कुछ यूं कि 9 अक्टूबर 2001 को जावेद इकबाल और उसका साथी साजिद अहमद कोट लखपत जेल में अपने सेल्स में मरे हुए पाए गए। अथॉरिटीज के मुताबिक दोनों की मौत अपनी ही बेडशीट से अपने आप को फांसी लगाने की वजह से हुई, लेकिन ऑटोप्सी रिपोर्ट्स ने ये बताया कि उनकी मौत से पहले उन्हें बहुत मारा गया था। बहरहाल जो भी था, जावेद और उसके साथी अपनी इबरतनाक मौत तक पहुंच गए थे। इस वीडियो का मकसद आपको बताना था कि हमारे मुआशरे में किस किस्म के दिमागी बीमार पाए जाते हैं। हमेशा अपने इर्द गिर्द के माहौल पर नजर रखें और अपने बच्चों की हिफाजत करें। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। आपको ये कहानी बहुत ज्यादा सबक दे चुकी होगी। आपका बहुत शुक्रिया।